الحمد لله الذي لا يدعو حده القائلون ولا يحصي نعماء الغافلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البصر ولا يناله عثر الفتن الذي ليس لصفته حق ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالسطور ميدان الأرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات اگرچہ موضوع میرے موضوع پر آج یہ جن مجالس کے لیے جو موضوع میں نے منتخب کیا تھا یہ آخری مجلس ہے حسب کل اور کل سے لے کے 12 تک کل کی جو مجلس ہے میں ظاہر ہے کوئی آئے نہ آئے قومین کی اپنی مسئلہ ہے مگر جو ائمہ کی طرف سے کاغذ کے اوپر اس کی گردن پر آقا امام زمان روحی رحمۃ اللہ کی جو تلوار لٹک رہی ہے اس فریضے کی ادائیگی حسب عادت آپ لوگ اندازہ ہے کہ ہر سال میں آخری دو مجالس میں ائمہ علیہ السلام کا پیغام جو میرے لیے اب تک دنیا اسلام کے لیے تھا کوئی مومن راضی ہو ناراض ہو ان کی مرضی ہے مگر یہ کہ مکتبہ اہل البیت طول تاریخ میں روایات کتابیں جو مجھ سے بہتر علماء نے لکھی ہیں وہ لائبریری کی زینت کے لیے نہیں لکھی ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے لکھی ہیں کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ صرف لائبریری کی حد تک نہیں لکھی جاتی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تاکہ لوگ پڑھیں اسے اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تو ایک منبر پر آنے والا وہ زمانے کے تقاضے کو دیکھ کے اس امانت کو لوگوں تک پہنچائے اس فریضے کے تحت آج تک جو میری مجالس تھی آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے مگر چونکہ اب مومن جو پہلی دفعہ کسی کا پرچہ ہے میرے پاس اور ابھی آیا ہے تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پرچے میں 2 سوالات کا تعلق مجھ سے ہے ایک سوال کا تعلق منتظمین سے ہے خاص طور سے زیدی صاحب سے مجھ سے نہیں ہے پہلا سوال ہے کہ مولانا برائے مہربانی بتا دیں کہ مولا علی کو زر کوفے میں لگی لیکن آپ نجف اشرف میں ہیں آپ کوفے کو چھوڑ کر نجف اشرف کیوں ہیں یہ تو خیر ظاہر ہے میں ابھی انشاءاللہ جواب دوں گا دوسرا سوال ہے جو مجھ سے متعلق یعنی اس کا جواب مجھے دینا حضرت عائشہ سے کم از کم 20 احادیث ایسی ہیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں اور ہم ان کو اپنی ہر مجلس کی زینت بناتے ہیں پھر ہم ان کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں پھر ان سے ساری مروی احادیث کو چھوڑ دیں یعنی ان سے اگر وہ درست نہیں ہے تو ان سے روایت کو ہم کیوں لیتے ہیں اس کا جواب میں ابھی آپ کے خدمت میں عرض کروں گا ایک اور سوال ہے کہ اگر اس منبر سے کسی اور مجلس کا اعلان کیوں نہیں ہوتا اس سوال کا
یہ مجھ سے میں پڑھنے کے لیے آتا ہوں، اعلانات کے لیے نہیں آتا ہوں. اعلان کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، وہ آپ منتظمین سے کر سکتے ہیں. ہاں میں آپ کی طرف سے منتظمین سے اور اپنی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں، مجلس جہاں بھی ہو، میں نے اس دفعہ پوری کوشش کی ہے کہ آپ اس مجلس کے بعد دوسری مجلس ضرور پہنچ جائیں. یہ واحد مجلس ہوتی ہے جہاں کسی معصوم کا وجود ہے. آپ جائیں ان کی بارگاہ میں، ہر جگہ جا کے ہر امام بارگاہ کو آباد رکھیں، پتہ نہیں کہاں شہزادی آپ کو دیکھو اور آپ کی فریاد قبول ہو. آپ ہر جگہ جائیں. اس لیے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میری مجلس 1 گھنٹے کی ہو، میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پڑھتا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ اس کے بعد آپ مجلس میں پہنچ سکتے ہیں تو میں نے اسی حساب سے مجلس پڑھی تاکہ آپ دوسری جگہ پہنچ جائیں. تو میرے حساب سے اگر مجھ سے سوال ہے تو میری پوری کوشش ہے کہ آپ پورے ٹورنٹو میں پہنچ جائیں. رہا اعلان کا مسئلہ، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، منتظمین سے ان کی پالیسی کیا ہے. مگر میں آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے ان سے درخواست کروں گا، یہاں سے اعلان ہر مجلس کا کریں. یہ نہ دیکھیں کس کی طرف سے مجلس سے اور کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں مجلس کس کی ہے. بس بنا پر اس کے ہر ایک کا اعلان کریں. وسیع القلب ہونا چاہیے مومن کو. وسیع القلب مومن تو وہ ہے جہاں کائنات آ جاتی ہے، تو وسیع القلب ہونا چاہیے. کسی کے بعد کوئی بات نہیں، آپ ہر جہاں مجالس ہوتی ہیں، میری کیا حیثیت ہے، مجھ سے بہتر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں کون کس کے 2 لفظ بارگاہ شہزادی میں قبول ہوں. اس بنا پر کبھی میں نے نہیں کہا کہ میں اس لباس میں یا میرے اس وضع ظاہری سے مجھے کوئی بہتری نظر آتی. مجھے میرے تو رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو علماء کے سلسلے میں اصول کافی میں جو روایات ہیں کہ آپ نکل جائیں گے سیدھے علامہ مجلسی حلیت المطلق، آپ تو سیدھے نکل جائیں گے. جیسے یہاں نعرہ لگاتے ہیں وہاں بھی نعرہ لگا کے چلے جائیں گے. ہنسنے والا وہ ہے جو آپ کے سامنے بول رہا کہ اتنے سارے تجھے سننے کے لیے آتے تھے، تجھے وقت دیتے تھے، اپنی زندگی کی محنت سرمایہ خرچ کرتے تھے، وقت دیتے تھے، تو نے ان کو کیا دیا؟ مشکل یہ ہے. تو اب تک جو کچھ بھی میں نے دیا وہ میں جانتا ہوں اور میرے آقا امام زمانہ جانتے ہیں. مگر کل سے لے کر آخر تک جو کچھ میں دوں گا وہ میرے آقا امام زمانہ روح نور فدا کی امانت ہوگی جو میں آپ کو دوں گا. ظاہر ہے کہ اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ہور بن جائے، مگر کل سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم حبیب بنے پھر ہور کو بلائیں، ہم میسم بنے پھر ہور کو بلائیں، ہم مسلم نوسجہ بنے پھر ہور کو دعوت دیں. اب تک کی مجالس میں نے ہور کو دعوت دی ہے. درست کتنے ایسے ہیں میرے سامنے ہیں جو نت میری وجہ سے نہیں، یعنی میرے سامنے ہیں، پتہ نہیں کن کن خطبہ کو سنا اور واقعاً در آقا حسین پر ہور بن کے آئے. یہیں پر کتنے ہور موجود ہیں جو آپ نہیں جانتے، جو بعد میں مجھ سے ملتے ہیں اور پہلے بھی مجھ سے ملتے ہیں. کتنے اس عزاداری میں حقیقت یہ کہ ہندوستان میں تبلیغ کے لیے جب علماء پہنچے تھے تو شہید ثالث سے پہلے علم عرفان کی صورت میں پہنچے تھے اور عرفاء پہنچے تھے، جیسے خواجہ اشمیری ہے، جیسے داتا گنج بخش ہے، جیسے سندھ میں قلندر شہباز شاہ عبداللطیف بٹائی، لاہور میں داتا گنج. یہ حضرات عرفان کی صورت میں اسلام کو لے کے ہندوستان پہنچے تھے، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں میں علم عرفان اپنے عروج پر تھا. آج بھی ہے ان میں علم عرفان اپنے عروج پر. یہ علم نفسیات کا علم ہے. مثلا میں بیٹھا ہوا، آپ میرے سامنے آ جائیں، غلط فہمی کی شکار نہیں ہو جائے گا، وہ میرے پاس نہیں ہے، خامخواہ پھر لائن لگ جائے. تو میں عرض کروں کہ آپ سامنے گئے، صرف ایک آپ کے چہرے پر نظر ڈالی، آپ کا حال بھی استقبال بھی اس کے سامنے. اس علم کا نام ہے علم عرفان. یہ علم عرفان اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اس علم کا حاصل کرنے والا اپنے نفس کو ختم نہ کرتے. نفس کو جب ختم کرتا ہے تو خدا بھی اس کے مقابلے میں اس کائنات کو اس کے سامنے مشاہدے کی صورت میں پیش کرتا ہے. یہ لے دیکھ لے حقائق کو درک کر لے. اس علم کا نام ہے علم عرفان. اس علم عرفان کو لے کے چلے تھے ہندوستان میں